اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال المعصوم علیہ السلام من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. عزیزان محترم، اس مختصر سی گفتگو کا عنوان تقلید ہے. البتہ تقلید کے مسائل بیان کرنا مقصود نہیں ہے، تقلید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کرنا مقصود ہے. تقلید ایک عقلی اور شرعی امر ہے کہ عقل بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے اور شریعت بھی اس کی تائید کرتی ہے. جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو اگر ہم غور کریں تو معصومین کے علاوہ کوئی بھی ہمیں انسان اس کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جو اپنے تمام امور کو خود انجام دے سکتا ہو. اگر بیمار ہو جائے اپنا علاج بھی خود کرے، گھر کی ضرورت ہو انجینئر بھی خود ہو، آرکیٹیکچر بھی خود ہو، اور جو دوسری ریلیٹڈ فیلڈز ہیں کہ جس میں ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. کھانا کھانا ہے تو آٹا بنانے والا بھی خود ہو، آٹا اگانے والا بھی خود ہو. مختلف چیزیں ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس انسان کے پاس اس فیلڈ کی کافی معلومات، علم نہیں ہوتا. تو ایسی صورتحال میں کہ جب انسان کو کچھ امور تو انجام دینے ہوتے ہیں لیکن اس کی معلومات اس کے پاس نہ ہو، تو عقل انسان کو یہ کہتی ہے کہ تم نہیں کر سکتے تو تم کسی ایسے سے مدد لو کہ جو ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے، جو اس فیلڈ میں جس نے کام کیا ہے، جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. اسی اعتبار سے ایک انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی صورت میں وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ یہی ہے کہ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں، میرے پاس طب کی معلومات نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں کہ جس کے پاس طب کی معلومات ہے، جس نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، جو میرے بدن کی مختلف کیفیتوں اور حالتوں کو جانتا ہے، لہذا میں اس سے جا کے اپنا علاج کرواتا ہوں. اب ہم عرفیات میں اور معاشرتی طور پر اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں، لیکن ہے تقلید ہی، کیونکہ تقلید کا معنی ہی یہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرے. اس اگر آپ تعریف کو مد نظر رکھیں تو آپ میڈیکل سائنس کو نہیں جانتے، آپ ڈاکٹر کے جو میڈیکل سائنس کو جانتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہی تقلید ہو گئی، چاہے آپ اس کو تقلید کا نام نہ دیں، لیکن بہرحال آپ تقلید کر رہے ہیں. آپ کو گھر بنوانا ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں کہ نقشہ کیسے بنایا جاتا ہے، گھر کو کس طرح آپ کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نقشہ بنانا ہے، آپ ایک آرکیٹیکچر کا سہارا لیتے ہیں. یہ جو آپ آرکیٹیکچر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ جانتا ہے اس فیلڈ کو، اس نقشے سازی کا ماہر ہے، عالم ہے. میں نہیں جانتا ہوں تو میں نہ جاننے والا اس جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس سے نقشہ بنواتا ہوں. تو یہ بھی تقلید ہے. تقلید کی جو تعریف بیان کی گئی، نہ جاننے والا کا جاننے والے کی طرف رجوع کرنا، وہ اس کے اوپر بھی تطبیق ہو رہی ہے. تو ہم یہ تو دو مثالیں صرف میں دے رہا ہوں کیونکہ وقت محدود ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. ہم زندگی کے تقریباً اس فیلڈ کو چھوڑ کر جس میں میں خود ماہر ہوں، باقی تمام امور میں ہم دوسروں کی طرف رجوع کرتے ہیں. ماہرین فن سے ان کے فن کی مہارت کے اعتبار سے استفادہ کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں اور پھر اپنے امور کو ان کی بتائی ہوئی روش کے مطابق انجام دیتے ہیں. اب ایک اور مثال کو میں جو ابھی دی اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤں. مثلا فرض کر رہے ہیں آپ نے آرکیٹیکچر سے ایک نقشہ بنوایا گھر کے لیے. گھر کیسا ہونا چاہیے، کھڑکیاں کہاں ہونی چاہیے، دروازے کہاں ہونے چاہیے، انٹرنس کہاں ہونی چاہیے، ڈرائنگ روم کہاں ہونا چاہیے، واش رومز کہاں ہونے چاہیے. وہ اپنی مہارت اور علمی صلاحیتوں کے اعتبار سے آپ کو سب کچھ ڈیزائن کر کے دے گا. اب جو اس نے ڈیزائن کیا
ویسا آپ نے نہیں بنایا، ویسا عمل نہیں کیا، اپنی مرضی سے عمل کیا. اب اپنی مرضی سے عمل کرنے کا نتیجہ ممکن ہے صحیح نکل آئے، لیکن یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اس میں خطا نکل آئے. فرض کریں خطا نکل آئی، بس آپ نے اپنے حساب سے واش رومس پلس مائنس کر دیے، کھڑکیاں آگے پیچھے کر دیں، نتیجہ یہ نکلا کہ مثلا فرض کریں، حالانکہ ایک مثال دے رہا ہوں، کہ واش روم کی اسمیل جو ہے وہ پورے گھر میں پھیل رہی ہے. اب آپ گئے بھاگے اس آرکیٹیکچر کے بعد کہ بھائی آپ نے نقشہ بنا کے دیا تھا، ہم نے تو گھر بنوایا، یہ تو اس میں اتنی بڑی پرابلم آ گئی ہے کہ یہ تو پورے گھر میں اسمیل پھیلی ہوئی ہے. اب آیا اس نے آ کے جب آپ کے گھر کو دیکھا اور نقشے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ نے خلاف ورزی کی ہے. اس خلاف ورزی کا نتیجہ اب آپ کو خود بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیا ہوتا تو آپ کبھی بھی اس مشکل میں نہ پڑتے. یا اسی طریقے سے جو میڈیکل سائنس کی مثال دی، ڈاکٹر نے ایک پرسکرپشن لکھ کے دیا، آپ نے اپنے حساب سے جو دوائیاں آپ کی سمجھ میں آئیں آپ نے اس کو چھوڑ کے وہ دوائیاں لے لیں، ٹھیک نہیں ہوئے، طبیعت اور خراب ہو گئی. دوبارہ گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کھا کیا رہے تھے آپ، دکھائیے ذرا کون سی دوائیاں استعمال کر رہے تھے. آپ نے اب جو دوائیاں دکھائیں تو وہ دوائیاں اس پرسکرپشن کے ساتھ تو میچ ہی نہیں کر رہی. تو اگر بیماری بڑھے گی تو اس میں پھر اس ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہماری اپنی طرف پلٹتا ہے. تو اس اعتبار سے عقل انسان کو رہنمائی کرتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم تو آپ جاننے والوں کی طرف رجوع کریں، اور ان جاننے والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا عقلی اعتبار سے. اسی تقلید کو، اسی بات کو شریعت بھی سپورٹ کرتی ہے. سب سے پہلے میں آیہ قرآنی آپ کی خدمت میں پیش کروں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بالکل وہی معنی جو میں نے تقلید کا کیا یہ آیت بیان کر رہی ہے. جو تم نہیں جانتے وہ جا کر ان سے پوچھو جو جاننے والے ہیں. اہل ذکر کا بارز ترین، اہم ترین، واضح ترین مصداق ائمہ علیہم السلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک تفسیر میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی ہے جو استعمال ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام ہیں تو یہ اسباب جری ہے. جری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اہم ترین مصداق کو ہم نے معین کیا ہے، ورنہ لفظ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ ان کے علاوہ دوسرے علماء کو بھی شامل ہو سکتا ہے. بلکہ اگر آپ شان نزول اس آیت کی دیکھیں تو یہ علماء یہود کے بارے میں آئی ہے. لہٰذا آیت بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ جو چیزیں تمہیں نہیں معلوم تو جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ جو جاننے والے ہیں. ائمہ تک رسائی ہو جائے تو ائمہ سے پوچھو، ائمہ تک رسائی نہ ہو تو وہ فقہاء اعظام کے جو ائمہ کو ماننے والے ہیں، ائمہ کی طرف سے ان کے پاس علم موجود ہے، ان کے فرامین کی روشنی میں وہ مسائل کو استخراج کرتے ہیں اور مسائل فقہ کو بیان کرتے ہیں، آپ جا کے ان سے سوال کریں. اس کے علاوہ یہ واضح ترین روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ جس کو آغا خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی تحریر الوسیلہ میں بھی نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ فقہا میں جن میں یہ 4 کوالٹیز ہوں، من کان من الفقہاء، فقہا میں سے وہ فقہا کے سائنا لنفسہ حافظا لدینہ، جو اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مخالفا لہوا ہو، خواہشات نفس کا مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا ہو، اور اپنے امر مولا کی اطاعت کرنے والا ہو، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے مجتہد کی، ایسے فقیہ کی تقلید کریں. تو تقلید نہ فقط یہ کہ قرآن اس کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ فقط یہ کہ روایات اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، عقل، قرآن، روایات سب اس تقلید کو سپورٹ کر رہے ہیں. لہذا یہ جو باتیں معاشرے میں کی جاتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی تقلید کریں گے، تو وہی والی بات ہے کلمۃ حق و جراد بہ الباطل، کہ یہ جو ہم فقہا کی تقلید کرتے ہیں یہ حقیقتاً ہم ائمہ علیہم السلام کی تقلید کر رہے ہیں. اس لیے کہ جتنے بھی فقہا ہیں ان میں سے کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جو ساری باتیں اپنی جیب سے نکال کے بیان کر رہا ہو. وہ ساری باتیں قرآن و روایات کی روشنی میں، وہ مطالب جو قرآن و روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے اس کو ایک فقہی مسئلے کی شکل میں توضیح المسائل میں بیان کر دیتے ہیں. اب اگر ہم اس توضیح المسائل پر عمل کر رہے ہیں تو گویا ہم اس فقیہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں، اور فقیہ جو اس بات کو بیان کر رہا ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں
جو وہ سمجھا ہے وہ اس اعتبار سے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے۔ لہذا اگر غور کیا جائے تو فقیہ کی بات ماننا فی الواقع ائمہ کی بات ماننا ہے، جیسے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے بھی بیان فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم، جتنے بھی واقعات ہیں ان میں فقہا کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ ہماری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد